بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلامی کو بیان کرتے ہوئے گزشتہ درس میں غزوہ بدر کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم ابو جہل کے قتل تک پہنچے تھے۔ معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا تھا، مگر وہ مرا نہیں تھا۔ وہ زخمی حالت میں میدان بدر میں ایک طرف پڑا ہوا تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، بلکہ اس کے ہوش و حواس بھی درست تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست پر ختم ہوئی تھی۔ اس میں کافروں کے 70 سے زیادہ بڑے سردار مارے گئے تھے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، جن میں 8 انصاری صحابی اور 6 قریشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی شکست کا اعلان اس طرح فرمایا تھا: اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ وہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ قرآن کریم میں بھی اس مدد کا ذکر ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد 3 دن تک میدان بدر میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے مسلمانوں کے جنازوں کو دفن فرمایا، ان کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی اور کافروں کی لاشیں جو بکھری پڑی تھیں انہیں جمع فرمایا۔ فرمانے لگے: کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے کہ اس کا کیا ہوا؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، کئی برس پہلے مکے میں جب سورہ رحمان نازل ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا: کوئی ہے جو سورہ رحمان کو کافروں کو اور ان کے سرداروں کو جا کر سنا کے آئے؟ حدیث میں آیا ہے کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ کوئی بولتا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جو کمزور تھے، زیادہ بڑے قد کے نہیں تھے، چھوٹے قد کے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کے رسول، میں سناؤں گا۔ حضور نے بطور مہربانی 3 مرتبہ معلوم فرمایا: کوئی ہے جو سورہ رحمان کافروں کو سنا کر آئے؟ تینوں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہی کہا: اللہ کے رسول، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں سناؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کعبے میں جہاں کافروں کے سردار بیٹھے تھے زور زور سے سورہ رحمان جا کر پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، وہ اٹھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مارا، جس سے ان کی کن پٹی پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کو آتا ہوا دیکھا، ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے: یا رسول اللہ، میں روتا ہوں، ابو جہل نے مجھے مارا ہے، میرا خون بہہ رہا ہے، اور آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن مسعود، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ واقعہ گزر چکا تھا، اس واقعے کو کئی برس ہو چکے تھے۔ آج بھی بدر کے دن کی طرح ایک مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً وہی الفاظ فرما رہے تھے: کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ لوگ خاموش تھے، شاید سوچ رہے ہوں گے مکے کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے،
اس کے بارے میں آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے خاندان سے لڑائی مول لے لی جائے گی، وہ لوگ انتقام لیں گے، لہٰذا کوئی نہیں۔ اگر آج بھی بولے تو وہی عبداللہ ابن مسعود، جو اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چلے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی خبر لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھا اور فرمایا کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ 3 مرتبہ یہی ہوا، اور تینوں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کی خبر لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابن مسعود، تم ہی اس کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ چلے، میدان کے ایک طرف وہ پڑا تھا، سانسیں چل رہی تھیں، ہوش و آواز بھی ٹھیک تھے، مگر زخموں سے چور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ ابو جہل بولا ابن مسعود تم جانتے ہو تم کتنے بڑے آدمی کے سینے پر بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے تیرے سینے پر بیٹھنے کی ہمت عطا کی ہے۔ اور پھر اس کی گردن کاٹنے کے لیے خنجر آگے بڑھایا۔ وہ بولا لو میری تلوار لو، یہ تیز ہے، تمہارا کام جلدی کر دے گی، اور سنو میری گردن کندھوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ سروں کے بیچ جب میرا سر رکھا جائے تو اونچا رہے۔ پھر بولا ابن مسعود جنگ میں کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے اور تیرے ساتھی کافروں کو ذلیل کر دیا ہے۔ بولا تو تم میرا ایک پیغام اپنے سردار محمد تک پہنچا دینا، ان سے کہہ دینا میرے دل میں تمہارے لیے نفرت اور تمہاری دشمنی آج پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر لے کر حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا سر بہت بھاری تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اٹھ نہ سکا، تو انہوں نے اس کے کانوں میں چھید کر کے ایک رسی پرو لی اور گانٹھ باندھ کر اس کے سر کو گھسیٹتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لیجئے یہ رہا آپ کا دشمن۔ پھر حضور کو اس کا آخری پیغام سنایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ میری امت کا فرعون تھا جس کا شر موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ کا فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے اللہ پر ایمان کا اعلان کیا تھا، موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، حالانکہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا تھا، مگر ابو جہل نے مرتے وقت بھی تکبر اور کفر کے کلمات بکے تھے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لعین پر جو مرتے وقت بھی تکبر میں غرق تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو نہایا شرح الہدایہ نے نقل کیا ہے کہ جس رات حضور نے جنات سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو صحابہ سے فرمایا تھا لِيَقُمْ مَعِي مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّن كِبْرٍ، میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو کھڑے ہوئے تھے اور حضور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے ممکن ہے اللہ نے ابو جہل کی گردن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی لیے کٹوائی ہو
کہ ان کا دل تکبر اور غرور سے پاک تھا، اور ابو جہل مجسم تکبر اور سراپا غرور تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ تکبر سے پاک صحابی سے سب سے بڑے متکبر اور مغرور آدمی کی گردن کٹوائی جائے، تاکہ غرور کرنے والوں کو سبق حاصل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کافروں اور مشرکوں کی لاشوں کو جمع فرمایا، جن کی تعداد 70 تھی۔ ان میں سے کچھ بہت بڑے سردار تھے۔ حضور نے ان لاشوں کو ایک بیکار پڑے کنویں میں ڈلوا دیا۔ جو لاشیں بچیں انہیں باہر پھینکوا دیا تاکہ جانور کھا لیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے آپ سے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ اٹھے تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں پر پہنچے جس میں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، اور پھر آپ نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، اے ابو جہل، اے فلاں، تم کو یہ اچھا نہ لگا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے؟ سنو، اللہ نے جس بات کا ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اے کافروں، کیا تم سے اللہ نے جس بات کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا حالانکہ لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی حالانکہ لوگوں نے میری مدد کی۔ تم نے مجھے خائن کہا حالانکہ میں امین ہوں۔ تم نے مجھے جھوٹا جانا حالانکہ میں سچا ہوں۔ اے کافرو، تم اپنے برے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ بے جان لاشوں سے بات کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ میری باتوں کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ یہ الفاظ زرقانی میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کو مدینہ روانہ فرمایا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل ہونے کی خبر وہاں پر پہنچا دیں۔ یہ خبر مدینہ اس وقت پہنچی جب حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگ دفن کر کے واپس ہو رہے تھے، ان کی قبر کو مٹی دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضرت عثمان کو، جو حضرت رقیہ کے شوہر تھے، ان کی تیمارداری اور خدمت کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس فتح سے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں پر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ مکے والے سخت تکلیف اور دکھ میں تھے۔ ابو سفیان جو سردار مکہ تھا، اس نے قسم کھائی، میں اس ہار کا بدلہ ضرور لوں گا، اور جب تک اس ہار کا انتقام نہیں لے لوں گا اپنے سر پر پانی نہیں ڈالوں گا۔ اور اس نے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ہے جنگ بدر، جو سن 2 میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی
سچے ایماندار اور نیک لوگوں کو فتح دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔